حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کا سبب بن، اسی دنیا کی چاہت، دنیا کی طلب، دنیا کی محبت، دنیا کی جستجو، یہی انسان سے ایسی حرکتیں کرواتی ہے کہ کبھی انسان اس دنیا کے لیے کفر کر بیٹھتا ہے، اسی دنیا کے لیے لوگ چوریاں کرتے ہیں، اسی دنیا کے لیے لوگ راہزنیاں اور ڈکیتیاں کرتے ہیں، اسی دنیا کے لیے لوگ رشوت کھاتے ہیں، اسی دنیا کے لیے لوگ حرام کھاتے ہیں، اسی دنیا کے لیے لوگ کسی کی گردن کاٹ لیتے ہیں، کسی کی زمین چھین لیتے ہیں۔ ہم اس دنیا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دنیا بڑی خوبصورت ہے، اور چلو بھائی بڑی دیکھتے ہیں، وہ بڑی بڑی خوبصورت، سوات چلتے ہیں، بحرین چلتے ہیں، کاغان بالا کوٹ چلتے ہیں، دنیا بڑی خوبصورت ہے، سنگاپور چلتے ہیں۔ کس نے کہا آپ کو دنیا خوبصورت؟ آپ مجھے سنتے رہتے، میں بے سند بات نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام شب معراج آسمان، اللہ پاک اس سفر میں اپنے نبی کو حقائق بتا رہے تھے، چیزوں کے حقائق۔ اب آپ دیکھیے نا، خضر علیہ السلام حقیقتوں کو جاننے کا علم رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام شریعت کا علم رکھتے تھے۔ صاحب شریعت پیغمبر حقائق کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے معاملے کو سمجھ نہ سکا۔ حضور علیہ السلام کو عالم بالا میں ہر چیز کی اصل اور حقیقت بتائی جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اچانک ہمارے سامنے ایک عورت آ گئی اور اس نے منہ آگے کیا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا حضور یہ عورت کیسے لگتی ہے؟ میں نے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس رات اس سفر میں جو کچھ دکھایا جاتا تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا، اس کی حقیقت کچھ اور ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا حضور یہ دنیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا، گھما کر مجھے اس عورت کے سامنے لے آئے۔ میں نے جب اس عورت کا چہرہ دیکھا، حضور علیہ السلام فرماتے میں ڈر گیا اس کو دیکھ، اتنی قریب المنظر، اتنی بدہیبت اور بدصورت تھی وہ عورت، کالا رنگ، چپکے ہوئے گال، بڑے بڑے دانت اس کے نکلے ہوئے۔ فرمایا وہ عورت نہیں کوئی بلا لگتی تھی، میں ڈر گیا اس سے۔ حضرت جبرائیل نے کہا حضور جو دنیا کو پیچھے سے دیکھے گا دنیا پہ برے گا، اور جس نے دنیا کا اصل چہرہ دیکھ لیا وہ کبھی بھی دنیا پہ فریفتہ نہیں ہوگا، بلکہ دنیا سے ایسے بھاگے گا جس طرح بلا سے کوئی بھاگتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ والے ہر دور میں نہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، نہ دنیا کی جستجو رکھتے ہیں، بلکہ دنیا سے بھاگتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے آتی ہے اور وہ پکڑائی نہیں دیتے۔ اب اس میں دیکھیے میرے پیغمبر کہتے ہیں دنیا بڑی بدصورت ہے، بڑی بدہیبت ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ کس کی مانی جائے؟ اللہ کے نبی کی مانی جائے۔ اور دنیا کے ظاہر، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رنگینیاں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ایمان بنتا ہے بندہ مومن کا کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ یہ دنیا بڑی بدصورت۔ لوگ کہتے ہیں دنیا بہت میٹھی۔ ایک جملہ میں نے بارہا آپ کے سامنے نقل کیا اور میں کہتا ہوں یہ شرکیہ اور کفریہ جملہ ہے، زبانوں پر نہ لایا کریں۔ اے جان بڑا مٹھا تے اگلا کس، کہتے ہیں نا لوگ دنیا بڑی میٹھی۔ واہ کیسے، کیا پکوڑے سموسے، KFC کے برگر کتنے زبردست ہیں۔ وہ کیوں نہ زبردست ہو، اس کے اندر خنزیر کا گوشت پڑا ہو ہے، بڑے مزے سے مسلمان خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ پکوڑے سموسے، فاسٹ فوڈ کی چیزیں دیکھو، لیز دیکھو، پاپڑ دیکھو، کرکرے دیکھو، یہ پیپسی اور کوک کی بوتلیں، واہ واہ کیا خوبصورت، کیا مزیدار دنیا ہے۔ بریانی دیکھو، کراچی بریانی، کابلی پلاؤ، مزے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹیسٹ کی حقیقت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں جا کر دنیا کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم KFC کے برگر بڑے مزے کے کھاتے تھے، وہاں کہیں گے اوہو کیا گند تھا، کیا وہ تو بڑا گند تھا،
وہ تو بڑی گندی چیزیں تھی جو ہم نے دنیا میں کھائی ہیں. جنت میں جا کر دنیا کی چیزوں کا تصور کرتے ہوئے ان کو کراہت محسوس ہوگی, ان کو کیا آئے گی. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, اتنی جرت تو کوئی نہیں کرے گا کہ اس کا انکار کر دے, لیکن میری چھٹی حص کہتی ہے کہ آپ لوگوں کا بھی دل میں ایمان رکھتی. یہ کیسے ہوگا؟ اتنی مزے مزے کی چیزیں جنت میں جا کر ہم کہیں گے وہ تو بڑی گندی چیزیں تھی. علماء کرام, اللہ ہمارے ان اکابر کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے جنہوں نے نہ سمجھ آنے والی باتیں بھی امت کو سمجھائی. اب یہ بات مان تو لیں گے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا نا کہ اتنے مزے مزے کے کھانے جنت پہ جا کر کیوں کراہت محسوس ہوگی. دیکھیے, کہتے ہیں تاریخ بھی انسان کو سبق سکھاتی ہے. تاریخ, آج میں اور آپ دنیا کے پیٹ میں, اس وقت ہم کہاں ہیں؟ دنیا کے پیٹ میں. مر کے ہم کہاں جائیں گے؟ قبر کے پیٹ. اور اس سے پیچھے چلے جاؤ تو ہم ماں کے پیٹ میں. گزشتہ کل ہم ماں کے پیٹ میں تھے, آج ہم دنیا کے پیٹ میں ہیں, کل ہم قبر کے پیٹ میں جائیں گے. میرے پیغمبر نے کہا جب تم جنت میں جاؤ گے تو دنیا کے پیٹ میں کھائی جانے والی غذاؤں سے تمہیں کراہت محسوس ہوگی کہ دنیا تو بڑی گندی تھی, اس کی کھانے کی چیزیں بھی بڑی گندی تھی, او ہو ہم گند کھاتے. دیکھیے ذرا پیچھے دیکھیے, ماں کے پیٹ میں ہم نے کیا کھایا؟ حیض کا گندا خون. عورتوں کو جو ماواری ہوتی ہے نا, حیض ہر مہینے آتا ہے. عورت کے حاملہ ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ماواری بند ہو جاتی, حیض کا خون بند ہو جاتا. جس عورت کا حیض کا خون بند ہو جائے سمجھا جاتا ہے یہ حاملہ ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے. وہ خون بہنا بند ہو گیا ہے, اللہ ایک نالی کی طرح ہماری ناف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. پہلے اسی سے ہماری باڈی بنتی ہے اور وہی ہماری خوراک ہے. سوچو ہم ماں کے پیٹ میں کیا گند کھا گیا ہے. سمجھ آئی؟ الٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کہ کیا گند کھایا ہم نے. لیکن میرا خیال ہے ہمارے پاس اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوتی کہ ماں کے پیٹ میں ہم بچے سے پوچھ سکتے کہ میاں کیا کھا رہے ہو, تو وہ ہمیں کہتا بڑے مزے کی چیز کھا رہا ہوں. اس جہان میں بچہ سمجھتا ہوگا بڑے مزے کی چیز کھا رہا ہوں, لیکن دنیا میں آ کے جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں یہ کھا گیا ہے تو اس کو الٹی آتی. آپ ماں کے پیٹ کی خوراک چھوڑیے, ہم دنیا میں آتے ہیں ماؤں کا دودھ پیتے ہیں, بچے کتنے شوق سے دودھ پیتے ہیں. جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑانے لگتی ہیں تو ان کو بہت جتن کرنا پڑتے ہیں تاکہ بچہ دودھ, لیکن بچہ روتا ہے, پیٹتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, دودھ نہیں چھوڑتا. تو ماں کا دودھ پینے کے بعد جب بچہ بڑا ہو گیا, آپ میں سے جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ لمبی عمر عطا کرے, آج اگر ماں کسی بڑے بچے کو کہے بیٹا میرا دودھ پیو, ماں کا دودھ پینے کو جی چاہے گا؟ کراہت. تو میرے دوستوں, جنت میں جا کے پتا چلے گا کہ دنیا کی ہر کھانے کی چیز بڑی گندی تھی. لوگ کہتے ہیں دنیا بڑی قیمتی ہے, اس کو قیمتی سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اپنی ساری طاقتیں, ساری توانائیاں, رات دن, گرمی سردی, سب کچھ لوگ دنیا پہ لگا رہے ہیں. دنیا بڑی قیمتی, دنیا مل جائے تو بس پھر کیا رہ گیا. میرے پیغمبر صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے کہا آپ کو دنیا قیمتی ہے؟ اس ساری دنیا کی قیمت بنانے والے کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر. اب میں نے 3 واقعات پر 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں دنیا بڑی خوبصورت ہے, میرے پیغمبر نے کہا دنیا بڑی بدصورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں دنیا بڑی لذیذ اور میٹھی ہے, میرے پیغمبر نے کہا تمہیں جنت میں جا کے پتا چلے گا کہ اس کی ہر چیز بڑی گندی تھی اور تم گند کھاتے رہو. لوگ کہتے ہیں دنیا بڑی قیمتی ہے, میرے پیغمبر نے اللہ کا فرمان نقل کیا کہ میرے رب کی نگاہوں میں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. میرے دوستو, یہ واقعات ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچاتے ہیں. میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا دجال دجل سے ہے. دجل جھوٹ کو کہتے ہیں, دھوکے کو کہتے ہیں.
فریب کو کہتے ہیں، مکاری کو کہتے ہیں، ملمہ سازی کو کہتے ہیں۔ آج دنیا میں انسانوں کی اکثریت اس دنیا سے دھوکہ کھا رہی۔ اللہ یہ واقعہ سنا کر ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھ جاؤ، ظاہر پہ مت جاؤ، باطن کو دیکھنے کی کوشش کرو، شکل پہ مت جاؤ، حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ جن لوگوں میں ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، فنا ہونے والی ہے، حقیر ہے، مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے، بڑی بدصورت ہے، بڑی خوفناک چیز ہے، بڑی چڑیل ہے، بلا ہے، اس سے بھاگنا چاہیے۔ اور یہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی حقیر چیز ہے۔ ان واقعات سے اللہ پاک ہمارا یہ ایمان بناتے۔ اب جو انسان دنیا کو اس تناظر میں دیکھے گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی توانائیاں اس کے اوپر کھپا دی جائیں، وہ انسان دجال کے فریب سے بھی بچ جائے۔ اور جس نے دنیا کی ان مختلف نوعیتوں سے دھوکہ کھایا وہ دجال سے بھی دھوکہ کھائے گا۔ دجال کا جادو اس پہ چلے گا، یہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ تو تیسرے واقعہ کے اندر ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او لوگوں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ صاف کہہ دیا اللہ نے، دھوکہ نہ کھانا۔ یہاں ہر چیز جو کچھ جس طرح تمہیں نظر آ رہی ہے اصل میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ لہذا عقل سے، بصیرت سے دیکھو، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، دھوکہ نہ کھانا۔ دجال سے وہی مومن بچے گا جو دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہیں کھاتا، اور جس نے دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ کھایا وہ دجال سے بھی دھوکہ کھا کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرے گا۔ اللہ پاک مجھے پوری امت کو فتنہ دجال کو سمجھنے کی اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی